فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر منگنی ٹوٹ گئی، یہ ایک سوال ہے اور بڑا دلچسپ سوال ہے یہ۔ منگنی میں لڑکی کو کچھ سونا چاندی دے دیا لڑکے کی طرف سے، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے یہ ہمارے سماج کو لے کر۔ منگنی میں لڑکی کو لڑکے کی طرف سے کچھ سونا چاندی دے دیا، لڑکی نے رکھ لیا اس کو، اب اس پر سال بھر گزر گیا، اس کی زکوٰۃ کون دے؟ لڑکے والا دے یا لڑکی والا دے؟ اب اس کے لیے بنیادی سوال یہ ہوگا کہ لڑکی کو جو سونا چاندی دیا گیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ وہ ٹوکن منی ہے جو اگر سودا نہیں پٹا تو واپس لیا جائے گا، یا گفٹ دیا گیا ہے؟ اگر ٹوکن منی ہے اور اگر سودا نہیں پٹا تو اس کا واپس لیا جانا طے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی گفٹ ہوا ہی نہیں ہے۔ جب گفٹ نہیں ہوا تو مال آپ کا ہے، رکھا اس کے پاس ہے، تو زکوٰۃ آپ دیں۔ اور اگر یہ ٹوکن منی نہیں ہے، حقیقت میں گفٹ ہے، تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تب بھی آپ واپس نہیں لیں گے اس کو، یہ تو اب لڑکی مالک ہو چکی اس کی۔ اگر صورت یہ ہے کہ آپ اس طرح مالک بنا چکے ہیں کہ 1000 بار رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، ہم کوئی چیز واپس نہیں لیں گے، تو پھر لڑکی مالک ہے، لڑکی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ وہی لوگ جو زمینوں کے سودے میں بیانے پر لڑتے ہیں 5-5 ہزار کے کہ ہمیں واپس چاہیے، اور مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا بیانہ ڈوب جائے گا اور بیانہ کھانا جائز ہے، لیکن وہی لوگ لڑکیوں کو گفٹ دے کر آتے ہیں بڑی خوشی خوشی کہ صاحب منگنی ہو گئی ہے، سیریمنی ہو گئی ہے، رنگ سیریمنی ہو چکی، اور فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی اور کھانا اور دانا اور لینا اور دینا سب ہو چکا، لیکن جب سودا نہیں پٹتا، معاملہ نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہو پاتا، معاملہ خراب ہوتا ہے، تو ایک بال پن بھی اگر دی ہے تو وہ بھی واپس لے لیتے ہیں، ایک بال پن بھی واپس لے لی جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا اس کا حکم کیا تھا؟ بیانے کا تھا جو آپ نے دیا تھا، تو کیا سودا بازی کرنے گئے تھے کہ اس میں ٹوکن دے کر آئے تھے؟ اگر گفٹ دیا ہے تو نہ لڑکے سے واپس لینا ہے نہ لڑکی سے واپس لینا ہے۔ اگر آپ کا دل اتنا بڑا تھا ہی نہیں تو آپ نے دیا کیوں تھا؟ اور اگر دے دیا ہے تو پھر واپس کیسے لے رہے ہیں آپ؟ العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ، وہ آدمی جو ہدیہ دے کر واپس مانگنے لگے، حدیث میں آتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ کتا جو قے کر کے اور پھر کھا لے۔ اب یہ قے کر کے چاٹنے والے ان کے، اور پھر کتے سے اسے تعبیر کیا ہے، اس کو کتے سے تعبیر کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کا مقام اور پھر ان کے ہونے والے دوسرے رشتوں کا مقام اور پھر ان کی زبانوں کا مقام، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔